وہ آئیے اور تلاوت کریں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ایس ڈی پی او ماجد صاحب. I would like to request them to come forward please and share some valuable words with us. Please sir. It is an honor and a privilege to stand in front of you as an SDPO of this subdivision. Myself Majid Mehboob. I would like to share, میں تھوڑے سے پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں پہلا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم سب لوگ جس میں اسٹوڈنٹس ہیں, محلے کے لوگ ہیں, ہم پولیس والے ہیں, ہم تینوں کا یا باقی لوگوں کا کیا رول ہے ڈرگ ابیوز کو لے کے اور ڈرگ ایڈکشنز کو لے کے. The topic for today is say yes to life and no to drug. I must say yes to healthy life and no to drugs. تو سب سے زیادہ ورنیبل سیکشن ہے یہاں پہ جو افیکٹ ہوتی ہے وہ ہے چھوٹے بچے, 16-17 سال کے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ. اس لیے ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے کہ ہم اسکولوں میں جا کے یہ سب پروگرام آرگنائز کرائیں. اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے رول بچوں کا, بچوں کے گھر پہ, کہ ہم ماں باپ جو ہیں, جو بڑے بزرگ ہیں, وہ ہمارے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں, کیسے سمجھا رہے ہیں ڈرگ ایبیوز کو لے کے. ایون دو ہم نے بہت حد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے, پر ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کمیونٹی سروس یا کمیونٹی اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. تو دس از اے کلیئر کٹ اسائنمنٹ ٹو یو آل کہ آپ اپنے گھروں میں بچوں کو یہ بولیں کہ جی ڈرگس either you have to be away from drugs and you have to go for a healthy life which includes sports life and towards your better future. اسی لیے یہ ہم جب بھی پروگرام آرگنائز کراتے ہیں ہم سب کو انکلوڈ کرتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی یہ تو ڈرگ ایبیوز ہے, ہمیں کیا لینا دینا اس میں. ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں, سینئر سٹیزنس کو بلاتے ہیں, ایون دو اسکولس میں یہ کرتے ہیں تاکہ سب کو اویئر ہو جائے. تو I take an privilege to welcome you all. I welcome my, I especially welcome my SP Saab has not yet arrived. He will come very soon. My SHOs, the staff over here. I'm sorry I don't know the name of all, but I welcome you all. Especially the principal of this school who has really helped us in all the times. Whenever we have sought help from him, he has never said no to us. تو یہ بچے لوگ کچھ they will do some program and all. تو basic officers بھی, civil society بھی, to eradicate this menace. I welcome you all and I would request you to sit calmly and listen to the debates and the skit جو بھی بچے یہاں present کریں گے. Thank you.
مدینہ ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں روزائے پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا گھر ہے روزے پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا گھر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے میں جہانات اپنی سنا دوں میں جہانات اپنی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون ہمارے گیسٹ پہ بیٹھے ہوئے مہمانان بالخصوص ہمارے ڈی سی صاحب اور باقی جو مہمانان خصوصی یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے نو ٹو ڈرگس یس ٹو لائف. یہ پروگرام
ہر کسی انسان پہ لازم ہے اس پہ عمل کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروگرام رکھا گیا ہے تو ان کی ہی ذمہ داری ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں پیدا کر کے بشر اشرف المخلوقات میں سے یہاں دنیا میں لائے ہیں تو ہر کسی پر ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے کائنات کو, پورے لوگوں کو بچانا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کی جان بچائی سمجھ لیجئے پورے انسانیت کا جان بچایا ہے. اگر آپ ناحق میں کسی انسان کو قتل کرے سمجھ لیجئے آپ نے پورے انسانیت کی قتل کی ہے. کاش ہمیں آج یہ پروگرام ویسے ضرورت ہی نہیں تھا ایسے پروگراموں کی, کیونکہ یہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک درس دیا تھا. اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہم لوگوں کے اوپر 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا ہے through the messenger صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ایمان والو, شراب, جوا, یہ بدکاریاں, یہ جو معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں آپ اس سے دور رہی ہیں, ان سے آپ دور رہی ہیں تاکہ آپ لوگ فلاح پائیں. اللہ بھی ہمارے لیے کتنا سوچتا ہے. ہمیں ایسے چیزوں سے دور رہنے کے لیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, لیکن بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم قرآن کو صرف رٹتا یاد کرتے ہیں. ہم قرآن کو, ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس نماز میں ہم سورہ حمد پڑھتا ہے اس کا میننگ کیا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے جس نماز میں ہم جو سورات پڑھتے ہیں ہمیں ان کا معنی پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں قرآن کا میننگ اگر پتہ ہوتا آج یہ نوبت نہیں آتے, آج ہمیں یہ پروگرام آرگنائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتے, کیونکہ 1400 سال پہلے ہمیں حکم دیا ہوا ہے اس چیز سے آپ دور رہی ہے. لیکن بدقسمتی کیونکہ شیطان بھی ایک اوپن دشمن ہے ہمارا. ان الشیطان للانسان عدو مبین, اوپن دشمن ہے ہمارا, چیلنج دیا ہوا ہے. کیونکہ ہم انسان کی ہی وجہ سے شیطان جو ہے وہ تکبر میں آ کے کافر بن گئے, تو اس نے بھی ایک چیلنج دیا ہے جس کی وجہ سے میں کافر ہوا, میں اس انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے لوں گا. یہ بھی اپنے لیول پہ کوشش کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر اتنا بھروسہ تھا, آپ کو جنہ کرنا ہے تو کرو, لیکن جو میرے خاص بندے ہیں کبھی آپ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آج جو ہم ڈرگس لے رہے ہیں نا, یہ بدقسمتی سے ہم اللہ کے بھروسے پہ نہیں اتر رہے ہیں. ہمیں جو اترنا تھا, جس اللہ نے ہمارے بھروسے پہ شیطان کو چیلنج دیا تھا, میرے خاص امتی جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یا تو ہم خاص امتی میں سے نہیں ہوگا, اگر ہیں تو ہم اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنا ہے. ہم صرف اپنے آپ کو نہیں ہمارے معاشرے میں دیکھنا ہے. ہم جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں یہاں پہ, وہ پروگرام سکول میں کیوں رکھتے ہیں؟ ویسے تو لوگ کہتا ہے, لیکن یہ جاہلانہ بات ہے. پولیس والوں کا اور چوروں کا آپس میں وہ رشتہ ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں پولیس والوں کا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اچھا خاصا رشتہ ہوتا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگوں کو, بچوں کو موٹیویٹ کر کے ایسے چیزوں سے آگاہ کر سکتے ہیں, بچوں کو بچا سکتے ہیں. بچوں کے فیوچر کے بارے میں, بچوں کے مستقبل کے بارے میں اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ ایک تو پیرنٹس سوچتے ہیں, دوسرا ٹیچرز. پیرنٹس کو تو لالچ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے کل کوئی بڑا آفیسر بنے, نام کمائے, پیسے کمائے. لیکن ٹیچر ایک ایسا پیشہ ہے, بچوں کی کامیابی میں اگر کسی کو خوشی زیادہ فیل ہوتا ہے تو وہ ٹیچر ہوتا ہے. خوشی فیل کرتا ہے, دیکھو یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے, آج دیکھو یہ اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ آئی ایس آفیسر بنا ہوا ہے, یہ کیس آفیسر بنے ہوئے ہیں. فخر فیل کرتے ہیں ٹیچر. تو جو ٹیچر سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں, جو پیرنٹس سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں, پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پولیس کو رکھا گیا ہے. یہ لاسٹ آپشن ہے. پولیس کو جو ہے نا لاسٹ میں آنا چاہیے. پولیس تک پہنچنے سے پہلے پیرنٹس اور ٹیچرز کو اپنے بچوں پہ نظر رکھ کے اس
चुंगल से, इस बुर्बादी से जो है उनको फलाह दिलाना है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन्नात और इंसान को बनाया है, जहन्नम में डालने के लिए बहुत सारे जिन्नात और इंसान को सिर्फ जहन्नम में डालने के लिए बना है। वो कौन सा इंसान है? फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, मैंने उनको दिल दिया हुआ है लेकिन वो समझते नहीं है, उस दिल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। होता है जिससे अल्लाह ताला के आप बहुत नजदीक चले जाते हैं, आप पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक चले जाते हैं और उनके अहकामात पे आप अमल करने लगते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उनको दिल दिया है, समझते नहीं है, आंखें दिया है लेकिन देखते नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, मैंने उनको आज़ान कान दिया है लेकिन वो सुनते नहीं है। अमर बिल मारूफ नहीं सुनते हैं, वो नहीं अनिल मुनकर हर इज्तिमा में होना चाहिए। जैसे ये प्रोग्राम है ना हमारा, ये अमर बिल मारूफ है, वो नहीं अनिल मुनकर है। कुरान में कहा जाए ये अमर बिल मारूफ है, वो नहीं अनिल मुनकर। जो नेकी का काम है वो करने की तायद कर रहा है, जो बदी हो, जो गलत काम हो उससे दूर रखने की हिदायत है। ये आप खुद को पता है कि नशा करने से क्या होता है, कितना नुकसानात हो जाता है। आप बच्चियों पे, खासकर जो लड़कियां हैं हमारे, इन पे ज्यादा फराइज है। आप लोगों को एक काम करना है, आपके स्कूल में जो प्रोग्राम पुलिस वालों ने रखा है वो इसलिए रखा है कि आपके जो गांव में जाके, माहौल में जाके आपको वहां पे देखना है कि कोई ड्रग्स न लेते हो। आपके स्कूल में या आपके घर में, आपके हमसाये में अगर कोई ड्रग्स लेता है तो आप लोगों को पहले जाके उनके घर वालों को बताना है, उनके पेरेंट्स को बताना है। अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ फिर इसके बाद जो है आप अपने टीचर्स को बता दीजिए। अगर वो उसमें भी नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन है फिर आप लोगों को क्या करना है, पुलिस वालों की नोटिस में लाना है। फिर इनका काम है उन पे कंट्रोल करना। आप लोग सिर्फ यहाँ पे आके एक प्रोग्राम किया, फिर नात शरीफ पर कुरान शरीफ का यहाँ पे मुतालिया हुआ, ये सारा हुआ और हमारे डीएसपी साहब ने बहुत ही अच्छा आएगा मतलब स्पीच यहाँ पे आप लोगों को दिया, तो उसको कुछ फायदा ले लो ना। ये बहुत सारे मतलब इस पर खर्चा भी कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा आप जरा सोचिए। पहले एक किताब हुआ करता था, जरा सोचिए। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं जरा सोचिए। आप अपने लेवल पे अच्छी तरह से सोचो, परखो, फिर देखो। किसी इंसान का अगर आप जान बचाने में कामयाब हुआ तो समझ लीजिए आपने पूरे कायनात, पूरे इंसानियत की आपने जान बचाई। अगर आपकी गफलत, आपकी लापरवाही की वजह से किसी का अगर जान चले जाए तो समझ लीजिए पूरे इंसानियत के कातिल है आप। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया सर। आपको ये बताता चले कि आज के इस इवेंट के मेहमान खुसूसी हमारे एसपी साहब है, एसपी साहब वेस्ट मोहतरम इम्तियाज़ साहब, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे उस वक्त। तो हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर एजाज अहमद जो कंसल्टेंट है नूरा हॉस्पिटल में। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि वो आए और अपने कुछ वैल्यूबल रिमार्क्स वो हमारे साथ शेयर करिए। Assalamu alaikum warahmatullah. Distinguished dignitaries and other guests and our little ones here. Today's topic is say to yes to life and no to drugs. We have to look कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है ड्रग्स ये जो हमारे बच्चे ले रहे हैं, व्हाट इज द एक्चुअल रूट कॉज। बिकॉज अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो इट्स अ ग्लोबल बर्डन, नॉट हमारे समाज में नहीं, हमारी इस कंट्री में ही नहीं, इट्स अ ग्लोबल बर्डन। हर जगह ड्रग्स यूज हो रहा है। रूट काज क्या है? अगर हम ड्रग्स करने वालों का रूट काज देखें, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से ड्रग्स में मुलव्वस हो जाते हैं। ये सिर्फ
جسم کو ہی نہیں بلکہ ایمان، کردار اور مستقبل کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ نہ ہوش باقی رہتا ہے، نہ ضمیر جاگتا ہے۔ نشے کا زہر انسان کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ جو رب کو بلا دے وہ خود کو بھی کھو دیتا ہے، جو نشے میں ڈوبا وہ سب کچھ ہار دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، منشیات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ نشے میں مبتلا انسان نہ اپنی نماز کی فکر کرتا ہے، نہ تعلیم کی، نہ والدین کی عزت کی، اور نہ ہی اپنے مستقبل کی۔ اسلام میں صاف اور واضح ہدایت دیتا ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو ہلاک میں مت ڈالو۔ اس لیے منشیات سے دور رہنا صرف ایک سماجی یا اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ بات درست ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہے، ناکامیاں ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، مگر یاد رکھیے نشہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ نشہ وقتی سکون کا دھوکہ ہے، جبکہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتے ہیں مگر ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ سکون نشے میں نہیں سجدے میں ہے، سکون نشے میں نہیں سجدے میں ہے، روشنی اندھیروں میں نہیں رب کے وعدے میں ہے۔ عزیز نوجوانوں، ہم اس قوم کا مستقبل ہے۔ ہماری ایک صحیح غلط عادت آنے والی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توانائی علم، محنت، کھیل، مطالعہ اور عبادت میں لگائیں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، والدین کے خوابوں کو پورا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر کوئی آپ کو نشے کی طرح بلاتے ہیں تو یاد رکھیں، اصل بہادری ہاں کہنے میں نہیں، نہ کہنے میں ہے۔ وہ نہیں جو آپ کو بربادی سے بچا لے، وہ نہیں جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ آج پروگرام میں مل کر وعدہ کریں، ہم اپنی زندگی کی حفاظت کریں گے، منشیات سے ہمیشہ دور رہیں گے، اپنی زندگی کو نیکی، علم اور خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ کے نام پہ جینا سیکھ لے ہم، ہر نشے سے خود کو بچا لے ہم، زندگی کو ہاں اور منشیات کو نہیں کہیں، اپنا مستقبل بنا لے ہم۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں باکردار صحت پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ سر۔ اور نیکسٹ پارٹیسپینٹ از قمرین فاطمہ، ایک طالبہ ہے، میں سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس موضوع پر اپنی لفظ کو شائع کریں۔ Good morning, esteemed chief guest, SP Imtiaz sir, and all the other respectables and participants. Today I want to talk about a very important but a burning topic, which is drug addiction. Drug addiction is a serious condition where a person feels that they cannot stop using a drug, even if it's harming or hurting that person. It's often called a brain disease as it changes how a person thinks, how a person's brain works. It does not happen all of a sudden, out of blue. It happens eventually and gradually. People usually start using drugs for a very few but simple reasons. First is curiosity. They want to feel how taking drugs feel like, in spirit of adventure. Peer pressure is the most common one, when they want to fit in with their friends who also do this. And third is escaping pain. They use drugs to forget about pain, pressure, their responsibilities, and stress and sadness. Sometimes it's not intentionally. They start using medicines which is prescribed by the doctor, but eventually they come to know that they can't now stop using that. There are certain bad effects of these drugs, some disadvantages. First is about our health. It can damage our vital organs such as heart, liver, etc. And drugs are quite expensive, and many people lose their jobs and often spend their whole savings in buying these drugs. It causes many fights between families and friends, often leading a person to become homeless or lonely. And it can also lead to trouble with the police or dangerous accidents while driving in subconscious state and involving the other civilians also in the accidents. Some of the common names of drugs are alcohol and nicotine. It's in cigarettes, cocaine, heroin, and sometimes strong painkillers also works as drugs.
So if I'll ask you a question, simple question, how do you all see a person who's addicted with drugs? You will all be like, they are burden on our society or something like that. But our thinking is totally wrong. They are our responsibilities, our brothers and sisters. People, we and you, we are often scared of these persons that they are dangerous and untrustworthy. But we can't understand. It's our responsibility. And this thing to put them on right track. This is called drug de-addiction. Drug de-addiction is nothing but basically breaking free from drug addiction. It's difficult but life-changing. It comes with its own advantage. Our mind becomes clearer, our body becomes healthier, and we can save money so that we could feel confident about our future. It's there's no necessary step to just suddenly do this. You can start by some simple steps. First step is to ask for help with to someone whom do you think you can trust, who is trustworthy for you, or a simple doctor. You can say that now you don't want to consume those drugs, use those drugs. You can change your habits. You can stay away from those people or places that make you want to use those drugs. Start reading, or doing new hobbies like sports, traveling, or reading. And be patient. There should be certain steps in order to decrease the rate of drug addicts in our society. Government should establish more and more rehabilitation centers. If you want a drug-free society, 5 fields should show their activeness. First is parents. When a parent will question his children that why do you want money, why are you coming late, the child will have that in his mind that I am being watched, I am being questioned. So he will be conscious about that. Teachers have also a very good influence. Religious leaders or Moli Sahabs have a very good influence on Friday sermons. Doctors and police department. And at last, I would like to say that police department is doing their best to make a drug-free society, but the expectations of people from the police department is very high. So they should do their best and give their 100% as they are already doing. As police department is the backbone of society, and it will only be possible when police department will get the support from parents, doctors, teachers, and all the other religious leaders and the other common people. Thank you very much. Next on stage we have Rifat Ara and Umaira Jan, who will present their insightful dialogue on the critical issue of drug abuse. I would like to invite them to please come forward. मेरा नाम उमैरा है और मेरे साथ मेरी साथी रिफत आरा। हम दोनों 10वीं जमात की तालिब इल्म हैं और आज हम दोनों जिस वबा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मंशियात का इस्तेमाल। जिंदगी एक कीमती नामत है, मगर बाज़ गलत फैसले इसे अंधेरों की तरफ धकेल देते हैं। मुंशियात इन्हीं खतरनाक फैसलों में से एक है जिन पर 2 तलबा के दरमियान ये मुकाबला पेश है। रिफत, मुझे नहीं लगता कि मंशियात का इस्तेमाल इतना बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत से लोग जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो उनको इनसे सुकून मिलता है और वो अपना दबाव भी भूल जाते हैं। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ मेरा। मुंशियात वक्ती सुकून तो दे सकती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिमाग और जिस्म को तबाह कर देता है। रिफत, लेकिन बहुत से लोग दुनिया में जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं फिर भी बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। वो कहते हैं एक तो उनको इनसे एतमाद और खुशी महसूस होती है। अरे ये खुशी झूठी और आर्जी होती है। मुंशियात का इस्तेमाल इंसान के दिमाग को तबाह कर देता है, दिल को कमजोर कर देता है और खतरनाक बीमारियों का सबब भी बन जाता है। और फिर भी वो लोग कहते हैं कि वो जब चाहे मंशियात का इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं। ज्यादातर ये बात दुरुस्त नहीं होती। मुंशियात की लत लग जाती है और एक बार लत पड़ जाए तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ रिफत, मैंने नशे की लत और सेहत के नुकसानात के बारे में इतना नहीं सोचा था। मंशियात का इस्तेमाल खानदानी जिंदगी, तालीम और मुस्तकबिल के ख्वाबों को तबाह कर देता है। बहुत ज्यादा जिंदगियां इस वजह से तबाह हो जाती है।
ہاں رفت، اب میں بالکل سمجھ گئی ہوں کہ منشیات مسائل حل نہیں بلکہ مزید مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، منشیات کا استعمال صحت، زندگی دونوں کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ہمیں اس سے دور رہ کر صحت مند اور خوشی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آخرکار یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ منشیات وقتی خوشی کا دھوکہ ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی ہم منشیات استعمال کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہماری زندگی اور ہماری صحت کے لیے تباہ کار ہے، اور ہمیں ایک کامیاب اور روشن مستقبل بنانے کے لیے ان سارے منشیات سے دور رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی منشیات کے وبا سے بچانا چاہیے۔ شکریہ۔ Assalamu alaikum. Before open up with the topic, I feel honored to be the part of this movement, for which I sincerely thankful of Mr. Rathar Sahab, who invited me to be participate in this movement. यहाँ سبھی چھوٹے چھوٹے آئے، مجھے یہ لگتا ہے کہ بیٹر ہے ہم اردو میں ہی بات کریں۔ ہمیں پہلے جاننا ہے ایڈکشن ہے کیا۔ ایڈکشن خالی نہیں ہے کہ ڈرگ ایڈکشن ہے، ایڈکشن کے بہت سارے معنی ہیں۔ یا ہم گھر جاتے ہیں یا شام کو کوئی ایسا شخص، کوئی ہر آج کے دور میں ہر کوئی بچہ شام کو موبائل لے کے سوتا ہے، وہ بھی ایک ایڈکشن ہی ہے۔ اس کو پہلے زمانے میں سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس کہتے تھے۔ ہمارے گھر میں بزرگ جب وہ شام کو کھانا کھاتے تھے کہتے تھے کہ بنا سگریٹ کے یہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ دیٹ از آلسو ایڈکشن۔ تو رہی بات ڈرگ ایڈکشن کی، پہلے ہمیں جاننا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، اس کے بعد ہمیں آنا ہے ڈی ایڈکشن، یہ لت کیسے لگ جاتی ہے۔ ہمارے جتنے آج کے دور میں لڑکے لڑکیاں ہیں وہ یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ جو ہمارے جو فرینڈ سرکل جتنے بھی آئے تھے ہم نے کیس اگر ایک کو لت لگ جاتی ہے دوسرے کو وہ انسسٹ کرتا ہی کرتا۔ ہمارے میں کشمیر میں پڑھا تھا، جب یہاں پولیس کسی کو پکڑ کے لے گئی میسج بناتا تھا یہ پھنسو اپوزیشن، ابھی بھی وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کئی ارگوں ڈیول۔ آج کا وہ دور ہی نہیں، کسی کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی بولا جشو بیگونر۔ ہم جتنے کیسز میں آج تک گئے ہمارا جو ایک رول رہتا ہے، ہم جب اپلیکیشن موو کرتے ہیں کسی جگہ ہم پہلے کہتے تھے کہ ہمارا ایک محاورہ ہے، میگزم ہے، ایوری پرسن شیل بی ڈیمڈ انوسنٹ انلیس پرووڈ گلٹی۔ اس این ڈی پی ایس کے مسئلے میں یہ ریورس، یہاں کیا ہوتا ہے، جو ہی ہم اگر یہ بھی پروو کریں گے پریما فیشی اگر لگتا ہے، کورٹ کو خالی پریزیوم کرنا ہے نہیں جی اس طرح مسئلہ ہے، جب تک اس کی ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو جائے گی دین اینڈ دیئر آفٹر۔ اب یہ چیزیں دور کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی بچہ اس کی لت میں آ گیا، فیملی کو چاہیے اس کو وہ سپورٹ کریں۔ ہمارے پاس ابھی ڈرگ ڈی ایڈکشن کے سینٹرز پڑے ہوئے ہیں، وہاں لے جائیے، شام کو ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے وہ ان کو لگے نہیں میں نے غلطی کی ہے اب سدھارنا پڑے گا۔ اس چیز سے کسی کو ریلیف نہیں ملتا۔ ان ایئر 2023 سم تھنگ
جو ہمارا جو ریشو ہے ڈرگ ایڈکشن کا, اس میں جو کنزپشن ہوئی تھی وہ زیادہ تھی ہیروئن کی ایز کمپیئر ٹو ریسٹ ڈرگس. وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہی ہے بیکاز آف پولیس, جو ان کا رول رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے اس ڈرگ ایڈکشن کے سلسلے میں, وہ کافی سراہنا ہے. اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی لڑکا یا لڑکی ہو جس کو یہ ایڈکشن لگی ہے, تو بیٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریسپیکٹ کرے, فیملی میں رکھے, اس کو زیادہ آپ کسی چیز میں ڈالیں. لگ بھگ گیم, یہاں پہ گیمز ہے, کرکٹ کا فیور سب سے زیادہ ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کتنا ماحول گرم تھا کرکٹ کو لے کے. تو جن چیزوں کے ساتھ وہ بچہ اگر لگ جائے تو پروبیبلی یہ چیزیں کم ہوتی رہیں گی. یہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دوں گا. ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس, وہ اس کے باپ نے اس کے لون نکال کے آٹو لیا تھا. تو فائنلی اس کے پوزیشن سے سم کنٹرابینڈ نکلا تھا. اس باپ نے کیا کیا, اس کی ضمانت کرا کے وہ اس کے ساتھ آٹو میں رہا. جب بھی وہ جاتا ہے اس کے ساتھ آٹو میں رہتا ہے, جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو پرسوں 1 ہفتہ پہلے میں نے اس کے ساتھ بات کی, بولا کہ سر جو مجھے لت لگی تھی میں نے وہ آہستہ آہستہ کم کیا, اب میں ایوائڈ کر رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں کنزمپشن کے نسبت یہ آپ کو سکون نہیں دے سکتی ہے. البتہ یہ آپ نہیں ہوتا ہے کہ پولیس نے کسی کو, میکسیمم اگر ہم دیکھتے ہیں جن کے گھر والوں سے آپ ملیں گے یا اس بندے سے ملیں گے 10 اس کے ریلیز ہونے کے بعد, وہ کہ بہت اس بیگونا پھنسوا مت. بیگونا آج کے دور میں کوئی نہیں پھنستا ہے. ایک کیونکہ موبائل کا دور ہے, ریسنٹلی ایک نیوز سرکولیٹ ہوئی تھی ادھم پور کی, جس میں 3 بندوں کو براؤن شوگر لے کے پکڑا گیا تھا. اس میں ایک شخص ہے وہ 1 مہینہ پہلے میرے پاس آیا. ڈرگز کی وجہ سے اس کو ایک بیماری لگی تھی. جتنا بھی اس کا سکن تھا, چاہے پیروں میں, اس کو وہ چھالے پڑے تھے. پھر میں نے اس کو پکڑا, میں نے یہ کیا کر رہا ہوں, ڈوب کر پاجا چراغ کی زندگی, تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا دو بن. ایک سکٹ پیش ہوگا آپ کے سامنے, جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مہک اینڈ ہر ٹیم کو کہ وہ آئے اور سکٹ پیش کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا ٹھیک چھوا, اصل پٲٹھۍ ٹھیک دِلو دِلو بِہِو سِٹ ڈاوُن. اچھا راتھ تُجے اَسہِ چیپٹر 8 یَتھ زَن ناو چھُ لایف پرٛٮ۪کٹِس. تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُکُے ٹاپِک نیوٗٹرِشن. واٹ از نیوٗٹرِشن؟ تۄہہِ منٛز ہیٚکیٛاہ مےٚ کانٛہہ ؤنِتھ نیوٗٹرِشن کیٛاہ گوٚو؟ میک سٹینڈ اپ. وَن سا ژٕ وۄنۍ نیوٗٹرِشن کیٛاہ گوٚو؟ نیوٗٹرِشن چھُ سُہ اکھ پروسیس یتھ منٛز أسۍ اِنٹیک آف فُڈ چھِ کران تہٕ تَمہِ پتہٕ چھِ یِوان تَمہِ منٛز نیوٗٹرینٹس ایبزارب کرنہٕ تہٕ تَمہِ پتہٕ چھِ یِوان سٲنۍ باڈی گروتھ کرنہٕ تہٕ تَمہِ منٛز چھِ اَسہِ ایٚنرجی میلان تہٕ تَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ ایٚنرجی میلان. ویری گُڈ. کلیپس کٔرِو أمِس خٲطرٕ. ہُمیرا تۄہہِ تھوٚوُ ژٕ ژےٚ کیٛازِ چھُے نہٕ یاد کوٚرمُت؟ یاد کیٛازِ چھُے نہٕ کوٚرمُت؟ بہٕ چھُسے ژےٚ وَنان کیٛاہ سوری صُبحس أنۍ زِ یاد کٔرِتھ, نتہٕ اگر یاد کوٚرُتھ بہٕ کَرٕ فادرس فون. تُلِو تُلِو بِہِو رۄبَس. بیٚیہِ کٔرۍزیو کٲم, صُبحس أنۍ زیو یہِ ڈایجَسشن یاد کٔرِتھ. واٹ اِز ڈایجَسشن؟ ٹھیٖک چھا؟ بہٕ نیرو. مہراز ژٕ کیٛازِ چھَکھ مےٚ پَران؟ ژٕ ٲسٕکھ واریاہ اَصٕل پَران, ژٕ کیٛازِ چھَکھ مےٚ دھیان دِوان؟ مےٚ چھُنہٕ سَمجھی تران مےٚ کیٛاہ کَرٕ. مہربان ژےٚ چھُ باسان عجیٖب سا فیٖل باسان مےٚ پانَس منٛز, بیٚیہِ چھُ مےٚ چکر ہی باسان پانَس منٛز.
میرا مگر ژٕ نا واریاہ اصل پران ژےٚ کیٛاہ چھُے گوٚمُت مےٚ چھُنہٕ سمجھی تران مےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ مہک بہٕ دِمے ژےٚ ٹافی اکھ ژٕ کھٮ۪کھٕ مےٚ ٲس یہِ راتھ چانے خٲطرٕ أنمٕژ یہِ کۄس ٹافی چھِ ہُمیرا ژٕ کر گۄڈٕ اکہِ لٹہِ چکھ ژٕ وٕچھ اتھ کوٗتاہ مزٕ چھُ آسان اَدٕ وَلہٕ وٕچھو کیٚنٛہہ نَے چھُنہٕ اَدٕ بہٕ نیرٕ مےٚ ٲسی ماما پیاران اَدٕ نیرٕ بہٕ ماما ماما کَتی چھَکھ السلام علیکم ماما ٹھیٖک چھَکھ بیٹا ٹھیک اَصٕل چلو پھر چل مےٚ چھُ یاد کَرُن چلو ماما بہٕ نیرٕ مےٚ چھُ یاد کَرُن اَسہِ چھُ مےٚ کَران ٹاپِک تھوٚمُت آز ہمارا جانا نے مےٚ ٹافی دِژ بہٕ وٕچھِ یہِ کیٛاہ ٹافی چھےٚ أمۍ ووٚن اَتھ چھِ مَزٕ بَلاے آسان چلو وۄنۍ پَتہٕ پَرٕ بہٕ مےٚ کھٔژ نِندٕر بہٕ کَرٕ تانۍ آرام ہُمیرا جانا نہ کھیوٚو نہٕ بَتٕے ژٕ وٕچھ أمِس چھُنہٕ کٲجَس تہِ کھیوٚمُت بَتٕے ژٕ دِہے نظر ییٚکیٛاہ بہٕ دِمہٕ ہُمیرا جان پَتہٕ چھِی نا کھیوٚن ژےٚ وَلہٕ اَکھ مِنٹ کیٛاہ ؤنِو اَدٕ کیٛاہ کَر آرام وَنہٕ بہٕ کَرٕ آرام کَر دِیُس آرامٕے کَرنہٕ اَدٕ ماما بہٕ نیرو سکوٗل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا ٹھیک چھوا تُلِو بِہِو پَتہٕ راتھ تھایمو تۄہہِ مےٚ یہِ ڈایجیشن اوٚنمُت چھَکھ نہٕ ژٕ یاد کٔرِتھ ڈایجیشن کیٛاہ گوٚو مہک ژٕ ٲسے وَنان مہک ژےٚ چھُنا یاد اوٚنمُت کٔرِتھ کیٛازِ مےٚ چھُ چکر یِوان مےٚ چھُنہٕ سَمجھی تران مےٚ کیٛاہ گوٚو اچھا وَلہٕ ٹھیٖک چھُ ژٕ چھَکھ وَنان ٹھیٖک تہٕ روز ژٕ کَر ژٕ آرام تٔمِس چھا کوٚرمُت تٔمۍ مےٚ باسان تُہۍ کٔرۍزیو أتھی صُبحس رِپیٖٹ تٔمۍ چھُ سٲلِم یِوان یاد کٔرِتھ ٹھیٖک چھا تُلِو بہٕ نیرو ہُمیرا ژےٚ دِژ مےٚ راتھ سُہ ٹافی تَتھ اوس مَزٕ بَلاے تَلے مےٚ دِ بیٚیہِ سۄ ٹافی مہک آزے دِمے بہٕ سُہ ٹافی مگر صُبحٲے پٮ۪ٹھ دِمے بہٕ سُہ مٔلۍ کیونکہِ بہٕ چھَس پانہٕ تہِ اَنان سُہ مٔلۍ ہُمیرا ژٕ کَتہِ اَنان سُہ تَتھ اوس مَزٕ بَلاے بہٕ چھَس پانہٕ اَنان أکِس فرٛٮ۪نٛڈَس نِش سُہ مٔلۍ وۄنۍ دِمے بہٕ ژےٚ سُہ آز دِمے ژےٚ بہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ فِرٛی مگر صُبحٲے پٮ۪ٹھ دِمے بہٕ سُہ مٔلۍ اَدٕ وَلہٕ دِ وۄنۍ صُبحس اَنے بہٕ پونٛسہٕ اَدٕ بہٕ نیرٕ ہُمیرا جانن کیٛازِ کوٚر نہٕ آز سلام یہِ کیٛازِ بدلے آزٕ مےٚ تہِ باسان أمِس چھِ کیٛاہ تام چینج آمٕژ ژٕ کر أمِس سکوٗل کِس ٹیٖچرَس فون أسۍ وٕچھو تَتہِ کیٛاہ چھُ کران یہِ کیٛاہ کَروس ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو وعلیکم السلام ٹھیٖک چھُو حظ آ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک آ اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ ؤنِو حظ مےٚ کَتھ اکھ یہِ مہک کیٛازِ چھُنہٕ سکوٗل یِوان آز یہِ کیٛاہ تھوڑا یہِ نازُک مےٚ چھِ یاد کران نہٕ کینٛہہ آ أسۍ 5-6 دۄہ پٮ۪ٹھ بٮ۪مارٕے اچھا تُہۍ کٔرِو کٲم اکھ تُہۍ یِیِو سیوٚدُے سکوٗلسٕے منٛز تُہۍ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ کَتھ باتھ اَدٕ حظ ییٚکیٛاہ یِمو أسۍ ییٚکیٛاہ 10 مِنٹ لَگان تُل ٹھیٖک چھُ ؤلِو یِیِو بابا مےٚ دِ پونٛسہٕ مےٚ چھُ گژھُن ہُمیراہَس نِش مےٚ یِم اَننہِ گاڑِ اَننہِ مےٚ دِ پونٛسہٕ ہُمیرا مےٚ أنۍ مٕتۍ ژےٚ پونٛسہٕ رَٹہِ مےٚ دِ تہٕ بیٚیہِ سۄ ٹافی مہک کیُتھ مزٕ اوسُس وٕچھ ژٕ ژےٚ یی زَن باسان ژٕ دُنیاہَس نظارٕ کران زَن بٲسی ژےٚ پَنُن پان آسمانَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ژٕ یہِ کھٮ۪کھ نا ژٕ وٕچھکھ اَتھ کوٗتاہ مَزٕ چھُ
اَدٕ نیٖر خۄدایَس حوالہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ اہن حظ ٹھیک ؤنِو حظ تُہۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان میک بارَس منٛز میک چھِ 5-6 بہٕ ڈِسٹٲرب باسان أمِس کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ تہِ باسیو مےٚ تہِ کوٚر أمِس تھوڑا یہِ مگر یہِ تہِ چھِ مےٚ باسیو پانہٕ تہِ یہِ ما تٔمِس ما کانٛہہ دۄہَس ووہَس یوت یہِ تٔمِس سۭتۍ چھِ واتان چھِ أمِس واریاہ دۄہ مگر أکِس پٮ۪ٹھ تھوڑا مےٚ گژھان سُہ کیٛاہ تام کھٮ۪وان. اچھا کھٮ۪وان چھِ تُہۍ کٔرِو اَتھ معلوٗم مےٚ چھِ باسان تُہۍ کٔرِو اَتھ ضروٗری معلوٗم تُہۍ نِیوُن یہِ ڈاکٹرَس نِش تُہۍ وٕچھِو ڈاکٹر کیٛاہ وَنہِ. اَدٕ حظ أسۍ حظ نِمون یہِ ڈاکٹرَس وٕچھو ڈاکٹر تہِ کیٛاہ وَنہِ. تُل ٹھیٖک چھُ بِہِو رۄبَس حوالہٕ. ماما 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 مےٚ کیٛاہ گوٚو ماما ماما مےٚ کیٛاہ گوٚو أمِس کیٛاہ گوٚو یہِ أنِوُن ڈاکٹرَس جلدی. السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکم السلام ؤنِو کیٛاہ دٔلیٖل یہِ چھُ پٔتمہِ 5-6 دۄہ پٮ۪ٹھ بٮ۪مار باسان تُہۍ وٕچھِو أمِس کیٛاہ گوٚو. کیٛاہ دٔلیٖل چھُ باسان أمِس چھُ یِہوٚے چکر یِوان بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَران وَران کہِ گۄڈٕ ٲسۍ یہِ پَران وۄنۍ چھِنہٕ یہِ پَران کِہیٖنۍ مگر أتھۍ پٮ۪ٹھ آسہِ چکر یہِ کیٛاہ تھام. مےٚ پیٚیہِ گۄڈٕ أمِس چیک کَرُن پَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھُ. اَدٕ حظ کٔرِو حظ. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یِتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ ؤنِتھ بہٕ دِمو تۄہہِ ٹٮ۪سٹ 2-3 سُہ کٔرِو تہٕ پَتہٕ وَنو بہٕ. اَدٕ حظ بِہِو حظ. أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ. ماما 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 مےٚ بچاے ماما مےٚ کیٛاہ گوٚو ماما أمِس حظ گوٚو أمِس کیٛاہ گوٚو میک جانَس کیٛاہ گوٚو. مےٚ نہ چھَنہٕ پَتہٕے أمِس کیٛاہ گوٚو یہِ. مقصد اوس صرف یُتُے کہِ أسۍ دِمو جانکٲری کہِ سٲنِس معاشرس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان کِتھ کٔنۍ چھِ اکھ خۄشحال گرٕ تباہ و برباد گژھان کِتھ کٔنۍ چھِ اکھ پیرنٹ رٕتۍ رٕتۍ خواب چھِ آسان وٕچھمٕتۍ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ خواب اَمہِ منٛز سامنہٕ یِوان کِتھ کٔنۍ چھِ اکھ بچہِ پنٕنہِ خواب آسان بناوان تہٕ تَمہِ پتہٕ چھُس تٔمِس بدل بدل کامٮ۪ن کُن یِوان لاینہٕ. اَسہِ سارنٕے پزِ اَتھ پٮ۪ٹھ قدم تُلُن تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ پنٛنِس پُلیٖس ڈِپاٹمنٹٕکۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شُکُر گُزار یِم آز کل ایکشنس منٛز یَتھ اَتھ عالمی وباہس پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِ تہٕ یہِ عالمی وبا سانہِ کٔشیٖرِ منٛز دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ محنت کران چھِ اَسہِ سارنٕے پزِ یِمن سپورٹ کرُن. شُکریہ. Say no to drugs, please. Say yes to life. We are with us. اسلام لبنہٕ یِوان. نشہٕ کرُن چھُ واریاہ آسان مگر اَمہِ منٛز نیرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل آسان. یہِ چھُ سُہ زہر یُس نہٕ صرف اِنسان سٕنٛدِس جسمس نۄقصان واتناوان چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ بٔلکہِ أمۍ سٕنٛدِس سونٛچس أمۍ سٕنٛدِس کِردارس تہٕ أمۍ سٕنٛدِس ایٖمانس پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر تراوان. یُس اِنسان نشہٕ چھُ کران أمۍ سُنٛد اثر چھُنہٕ خٲلی أمسٕے پٮ۪ٹھ پیٚوان بٔلکہِ چھُ یہِ پوٗرٕ خاندانس تہٕ سماجس تباہ کران. ییٚلہِ اکھ نوجوان نشس منٛز مُبتلا چھُ گژھان سُہ چھُ أکِس مضبوٗط قومس برباد کران أکِس خۄشحال قومس کمزور بناوان. اکھ نوجوان یُس قومُک مستقبل چھُ آسان ییٚمِس قومکِس مستقبل ییٚمِس پٮ۪ٹھ اُمید چھِ آسان یہِ بنہِ اکھ ڈاکٹر یہِ بنہِ اکھ ساینٹسٹ یہِ بنہِ اکھ گیزٹڈ آفیسر. افسوس چھُ یہِ زِ ییٚلہِ یہِ پانے چھُ پتہٕ نشس منٛز مُبتلا گژھان ییٚلہِ
नशे करा तो कौम किस मुस्तकबिलस क्या बन तो कौम को मुस्तकबिल कट पर कायम लिहाजा मालन माजन के समाज के जिम्मेदार शख्स कमर गंडो खतर तुम ये समाज ये कौम अम नश बचावन अम बुरे नश नश बचावन मालन माजन पज पन्न बचन रच तरबियत करें मालन माजन पज पन्न बचन हंदिस वथनस बेहनस पकनस पे नजर थावन अगर ये कूर अगर ये लड़का द्राव गर अमिस सत कम दोस्त पकान अमिस सत कम दोस्त बेहवान अमिस सत कम दोस्त खेवान क्या तुम क्या अमसद दोस्तन क्या तुम बचन रच तरबियत मिलाम क्या तुम सही रस्तस पे पकान क्या तुम सही वत पे पकान तुम कुन नशुक नशस मज मुब्तला गमत वस्तादन हंद अहम रोल आसान वस्तादन पज पन्न बचन नसीहत करें सनिस समाजस मज सोन समाज मुस्तकबिल कित बनावन सनिस समाजस मज क्या बुराई चलान सनिस समाजस मज क्या सही चलान सनिस तो सान समाज मुस्तकबिल तो सान कौमुक मुस्तकबिल तुमन पज तुमन सही रास्त हावन वलियो अज करो यथ प्रोग्रामस मज अख मजबूत वादा अस रोजो नशस नकार करान अस रोजो जिंदगी हुंद इंतखाब करान अस रोजो मस्बत सोचो तो ताबुमन मुस्तकबिल इंतखाब करान आखिरस में बह ये दुआ करान कि अल्लाह ताला करिनस अकल हिम्मत ताकत अता बेथावनस हर कुनो नशो निश दूर बेथाइन सन जिंदगी सोन खानदान तो सानी कौमुक मुस्तकबिल महफूज अति सकर बे अजुक तकरीर इख्तिताम मिसरे सर जिंदगी च उम्मीद नशे च तबाही उम्मीद सावन तबाही ना जी इजाजत अस्सलाम वालेकुम। हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट है मुंतहा मुजफ्फर नवी जमात की, वो प्लीज। किसी ने क्या खूब कहा है कि नशे की लज्जतों ने हमको कहीं का न छोड़ा, कि नशे की लज्जतों ने हमको कहीं का न छोड़ा, जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कि जिंदगी को बर्बाद कर दिया और मौत को करीब कर दिया। हाज़रीन जमात को मेरा प्यार और खुलूस भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुंतहा मुजफ्फर है और मैं नवी जमात की तालिब इल्म आज आपके सामने एक निहायत ही अहम और संजीदा मौजू पर बात करना चाहती हूँ, जिसका अनवान है जिंदगी को हाँ कहे और मंशियात को नहीं। आप सब तो जानते ही होंगे कि मंशियात किसको कहते हैं। हम सब मंशियात को ड्रग्स के नाम से जानते हैं, और अगर आसान अल्फाज में कहे तो मंशियात एक वो मुहलिक और नशावर चीज़ है जो इंसान के दिल और दिमाग पर बहुत ही गहरा और बुरा असर डाल देती है। हाँ, इब्तिदा में तो ये आपको वक्ती सुकून दे देता है, मगर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका आदी बना देती है। हमारे नौजवानों को देखिए कि किस तरह ये आजकल इस वबा में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे कश्मीर की बात करते हैं, हमारे कश्मीर को जो है एक ऐसी मतलब वैली कहा जाता था, हमारे कश्मीर में मतलब एक ऐसा माशरा था कि मतलब लोग जो थे हमारे कश्मीर की तारीफें करते थे, लेकिन आज वो सब नहीं रहा। हमारे कश्मीर में जो है आजकल नई नई केसेस सुनने को आते हैं कि उसका बेटा ड्रग्स न मिलने की वजह से, पैसे न होने की वजह से उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। उस माँ का कत्ल कर दिया जिसको उसने 9 महीने तक उसने उसको पाल के रखा था, उस माँ को उसने कत्ल कर दिया, उस बाप को उसने कत्ल कर दिया। तो अब आप खुद बोलिए, क्या अब हमारा कश्मीर वैसा रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आए दिन मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स, प्रोग्राम्स और तकारीब में शिरकत करते हैं और वहाँ हम मंशियात के केसेस, इनके एदाद व शुमार के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ निचोड़ की बात करते हैं। हालांकि मंशियात एक ऐसा अहम मसला है जिसका हर एक नौजवान को पूरा मुकम्मल और सही इल्म होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे मंशियात की कुछ अक़साम का जिक्र करती हूँ, जैसे अल्कोहल, कैनबिस, कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना, हेलोजिनोसिन, डिप्रेसेंट, ओपिएट्स, इनहेलेंट्स वगैरह वगैरह। हाँ, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इनमें से ऐसी भी है जो हम दवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इसका बहुत बुरा इस्तेमाल करती है, बहुत गलत इस्तेमाल करती है। चलिए अब हम बात करते हैं मंशियात के वजूहात। सबसे बड़ी और अहम वजह है दीन से दूरी। हमारे बच्चे नमाजों से दूर है, कुरान से दूर है, सुन्नतों से दूर है, तो जाहिर सी बात है माशरा तो इफेक्ट होगा ही।
کیونکہ جس کو نماز کی عادت ہوگی اس کو کبھی منشیات کی عادت پڑے گی ہی نہیں. جس کو اپنے رب پر توکل ہوگا اس کو کبھی منشیات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسری وجہ ہے ناکامی, اور یہ ناکامی رشتوں میں ناکامی, پڑھائی میں ناکامی, بزنس میں ناکامی, حرام ریلیشن شپس میں ناکامی, شادی نہ ہونے پر ناکامی, جاب نہ ملنے پر ناکامی, دیکھا دیکھی میں ناکامی, دوستوں میں ناکامی, غلط فرینڈ سرکل ملنے میں ناکامی وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے, اینزائٹی کا مریض بنا دیتی ہے, اور اللہ نہ بچے ہمارے بچے پھر غلط راستہ چن لیتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان منشیات سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں. اول تو یہ کہ اپنے دین کو پرائیورٹی بنائے نا, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا, اپنے بچوں پر رب پر توکل رکھنے کا جو علم ہے وہ ان کو دینا, ان کو یہ سکھائے کہ رب پر توکل کرنا ہے کسی بھی حالت میں. وہ ہے اگر اس نے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہے تو وہی تو ہے جو آپ کو اس مشکلات سے نکالے گا. اگر اس نے آپ ہی تو ہے جو اپنے بچوں کو غلط کام میں ملوث ہونے سے بچا سکتے ہیں, آپ ہی ان کے والدین ہیں, آپ ہی کو جو ہے پہلے قدم اٹھانا ہے, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے پہلے سے اویئر کر کے رکھنا ہے. کیونکہ انسان جب بھی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے بولے گا نہیں کہ میں ہو رہا ہوں ملوث, یہ ایک انسان کبھی بھی ملوث ہو سکتا ہے. اسی لیے پہلے سے ان کو سمجھائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں, انہیں پریشرائز نہ کریں. اب تمہارے نمبر کیوں کم آئے ہیں, تمہیں IAS بنو, تمہیں ڈاکٹر کیوں نہیں بننا, انجینئر کیوں نہیں بننا, اس کے بیٹے نے فلاں کمپٹیٹیو ایگزام کوالیفائی کیا, اس کی بیٹی نے فلاں کمپٹیٹیو ایگزام کوالیفائی کیا, تم کیوں نہیں کر سکتے, تم بھی کرو, تم بھی تو بچے ہو, وہ بھی تو تمہارے جتنا ہے, تم کیوں نہیں کر سکتے. یا پھر لڑکوں کو اکثر کہا جاتا ہے شادی کب کرو گے, سیٹل کب ہوگے. ایسی بات نہیں ہے کہ بچوں کو نہیں سمجھانا ہے, ان کو سمجھائے لیکن ایسے طریقے میں کہ ان کو اپنا آپ غلط نہ لگنے لگے, ان کو یہ دماغ میں نہ آئے کہ میں ہی شاید کسی سے کم ہوں, اگر وہ کر رہا ہے میرے والدین تو سچ کہہ رہے ہیں, وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں, شاید مجھے میں کوئی کمی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے انسان کو اندر ہی اندر جو ہے کھوکھلا کر دیتی ہے, اور انسان جو ہے اللہ نہ بچائے ان غلط راستوں میں چلا جاتا ہے, حرام راستے کو چن لیتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسا مضبوط رشتہ, ایک ایسا مضبوط بانڈ بنائے کہ ان کو کبھی حرام کام میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, ان کو کبھی کسی غلط راستے کو چننے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب رہی بات سکولز کی, تو میرا سوال آپ سے ہے, آپ مجھے بولیے ایک سکول میں کتنے ٹیچرز ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے, انگلش کا الگ, اردو, میتھ, سائنس, کہیں کہیں سکولز میں ایک سبجیکٹ کے لیے 3 ٹیچرز ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کسی سکول میں سائیکالوجسٹ کو دیکھا ہے؟ نہیں. چاہے پھر وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, ایک سبجیکٹ کے لیے 3-4 ٹیچرز ہوں گے, لیکن ایک سائیکالوجسٹ نہیں ہوتا. اگر ایک اسکول میں سائیکالوجسٹ ہوتا, وہ ہم بچوں کو گائیڈ کرتا, ہم بچوں کو کاؤنسل کرتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اگر ہمیں ان چیزوں سے اویئرنیس دلاتا کہ یہ چیز غلط ہے, آپ کو یہ چیز نہیں کرنی ہے. ہمیں کیا پتا ہے, ہمیں آج تک یہ پتا ہے ڈرگس ہے غلط چیز ہے, ڈرگس ہوتا کیا ہے وہ تو ہمیں آج تک پتا نہیں تھی. دوسرا یہ کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اگر آپ اسکولز میں سائیکالوجسٹ کو نہیں رکھ سکتے, ایٹ لیسٹ اسکول میں سیمینارز کروائے, پروگرامز کروائے. جیسا کہ آج ہم ان گیسٹ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہے, تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے کہ یہ یہاں آئے, ہمارے اسکول میں یہ پروگرام منعقد کیا, ہم بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دی, خاص کر کے ہم بچوں کو جو ہے یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ پائے. ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ چاہے کوئی بھی سچویشن کیوں نہ ہو, چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہے, وہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کتنا برڈن ٹالریٹ کر سکتے ہو. ان پہ بھروسہ رکھو, وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی آپ ڈیفیکلٹی میں ہو, جس بھی آپ کمزوری میں ہو, وہ آپ سے دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات, اگر آپ جو ہے اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلی چاہتی ہے, پہلے آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو کچھ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہوں, میرا کیا ہے, جو ڈرگ ایڈکٹ ہے وہی ہمارے معاشرے کو بچائے گا. نہیں, آپ نہیں ہے ڈرگ ایڈکٹ, مگر آپ کا کام ہے اپنے معاشرے کو بچانا. اپنے معاشرے میں جائے, اپنے لوکیلٹی میں, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے فیملی میں, اپنے رشتہ داروں میں, کہیں ایسا تو نہیں کوئی جو ڈرگ ایڈکٹ ہے, کوئی ڈپریشن کا مریض تو نہیں. اگر ہے تو اس کے پاس جائے, اس کو کاؤنسل کرے, اسے سمجھائے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے, تم غلط کر رہے ہو. اگر کوئی مجبوری ہے مجھے بولو, میں تمہاری ہیلپ کروں گا, میں تمہیں اس پرابلم سے باہر نکالنے میں جو ہے مدد کروں گا. ہاں, 1-2 بار میں تو وہ نہیں مانے گا, لیکن جب آپ اسے بار بار سمجھاؤ گے نا, اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ نہیں میں غلط ہوں, میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو کر رہا ہوں. آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط کاموں سے, حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ساتھ تھے, ان کا پروگرام اختتام پذیر ہوا.
ہمارے ساتھ حنفیہ جامعہ مسجد عثمان کے مولانا سہیل احمد صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس بارے میں گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر ام الخبائث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نگاروانن شراب خانن چھ وقت سکندری ہند چھ کلب خانس صبحن تو شامن مشید مرضی کران ہائی ہائی. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، لگتے لگتے بچوں، جوانوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسر صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار حمد و کرم ہے. پسند کرتا ہوں وہ تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو. ابھی ہم یہ بچے جو پروگرام کر رہے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہمیں انہوں نے کہ ایک دوست کے ذریعے سے غلط راستے پہ جا رہا ہے، دوست سمجھ کے اس کو. یہ دوست کو غلط راستے پہ لے جا رہا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو جو ہے جب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا غلط ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرا بھی خراب ہو جائے. ایک آدمی تھا، جب اس کا باپ بوڑھا ہو گیا، بیکار ہو گیا، اب اس کی خدمت کرتا تھا. اس نے اس کو بولا آج چلو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے بہانے اس کو سمندر دریا کے کنارے پہ کھڑا کیا اور تھوڑا دور اس کے ساتھ اسے تھوڑا دور ہوا. باپ کو پتہ چلا کہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ مجھے دھکا دے گا، میرا کام تمام کر دے گا. بولا بیٹا آ جا، ایسا مت کر، تو پہلے میرے ہاتھ پاؤں باندھ لے پھر مجھے دھکا دے دے. بیٹا حیران ہو گیا، تو کیا بول رہا ہے؟ بولا جب میں نے اپنے باپ کو دھکا دیا تو میں نے پہلے اس کے ہاتھ پیر باندھ لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے دھکا دو دریا میں اور میں تیر کر واپس آ جاؤں. جو آج یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خراب ہو ہی گیا، اب دوسرا بھی خراب ہو جائے، اس کے لیے بھی جو کسی کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو کسی کے بیٹے اور بیٹی کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ جان لے، یہ بات دل میں لکھ کے رکھے، آج نہیں تو کل اس کا بیٹا بھی خراب ہو جائے گا. جو اس کام کو ساتھ دے گا، جو یہ لت لگی ہے، جو یہ خرابی پوری سوسائٹی میں، جس نے پوری سوسائٹی کو خراب کر دیا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں، روز سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ آتی ہے یہ خبریں کہ آج فلانی بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا، فلانی بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور یہ ام الخبائث جو ہے، یہ ڈرگز، یہ نشہ، یہ تمام جو ہے خرابیوں کی ماں ہے. جب اس ڈرگز کرنے والے کو روپیہ نہیں ملتے ہیں، جب اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں یہ خریدنے کے لیے، یہ چیزیں خریدنے کے لیے، تو یہ چوری کرتا ہے، یہ چوری بھی کرتا ہے، یہ کسی کو ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے. یہ ام الخبائث ہے. اس لیے ہم سب کو یہی چاہیے
कि अल्लाह के जो दीन, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत से हम तक पहुँचाया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आप देखिए मेरे अजीज़ों, हमारे अल्लाह, मेहरबान अल्लाह ने किस तरह हमको समझाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कोई चाहता है कि मुझे इससे सुकून मिलता है, लेकिन अल्लाह का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर दिल का सुकून चाहते हो, अगर तू चाहता है कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, तो अल्लाह की जिक्र कर। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, अल्लाह का मतलब है खबरदार हो जाओ, किसी दुनिया की चीज़ में सुकून मत ढूंढो, पलंगों पे सुकून मत ढूंढो, और ऊंची ऊंची गाड़ियों में, ऊंचे ऊंचे महलात में सुकून मत ढूंढो। अगर आपको सुकून ढूंढना है तो अल्लाह के जिक्र में सुकून है, और कोई फिर आपको परेशान नहीं कर सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज दरमियान से एक नौजवान जुबैर अहमद जो इस लत में मुब्तला हो चुका था, लेकिन अब ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये कई पन तासरात है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से नश कर पान लोग फ्रेंड सर्कलस मज एक दोस्तन दोन नश हो अत मज अम मतलब असल हिसाब हो मकसद तो मे कोर यह नश तो मे कोर कैंसन दोहन यह लगभग रेतन दोन सोन कोर मे नश तो मे बसा बहुत वथान सुबह 8 बजे निंद्र बह लोगस 12 बजे निंद्र वत इथे कन गो मे वारिया नुकसान बह पन बिजनेस कर सह गो लॉस। इथे कन वो मे दोस्तन दोपन क्या वन कर चान 3 सास चान 4 सास इत कन बह कड़ान 5-5 सास 7-7 सास ये दौरान बह घर तो गोस कह चीज तुलने खतर कन्न खतर ये दौरान मे कहें तो रोद न पत लास्ट मतलब कर पुलिसन हैंडल पुलिसन तुलन दितुक मे FIR कोर आज 4 पत श्रीनगर सेंट्रल जेल शिफ्ट। ये दौरान बह वन बंद आसा पत दो पुलिसन अमिस बचे वचे क्या हे सुधर पन जिंदगी अमिस दम मौका त्रोहस पत यल। ये दौरान बह शार्टिंग पुलिस रेहब सेंटर न्यूनस तो रेहब सेंटर को मैं इलाज आज पन जिंदगी गुजारा असल हमारे सामने। आखिर पर हम अदबन गुजारिश करते हैं SP वेस्ट मोहतरम इम्तियाज़ साहब को कि वो आए और अपने वैल्यूबल हमारे सामने रखें। इज्जत माप यहाँ आज आए हुए मेहमान, हमारे गेस्ट, प्रिंसिपल साहब, बाकी यहाँ के शहरी लोकल्स और हमारे इस स्कूल के बच्चे और जो भी बाकी पार्टिसिपेंट जिनने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, इन सब का हम वेलकम भी करते हैं और शुक्रगुजार भी हैं कि हमारी एक जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश में इन सब ने हिस्सा लिया। और तमाम तर का मकसद जो है वो यही है कि किसी ना किसी की एक पहल या इनिशिएटिव से किसी भी चीज़ से हम अगर सोसाइटी को, अपने लोगों को किसी तरह से भी बचा सकें तो वो हम लोगों को करना चाहिए, और उसी की एक कोशिश आज है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने लोग यहाँ सब बैठे हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माएँ बहनें हैं, अगर हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इस पूरे जितने यहाँ बैठे हैं हम अपनी फैमिलीज़ को बचा सकें इस ड्रग्स से, इस नशा से, तो हमारे इस आज के प्रोग्राम का काफ़ी हद तक जो है वो मकसद पूरा हो जाता है। तो आप ये अहद करें कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके घर में भाई हैं, किसी का फादर है, किसी के हस्बैंड हैं, और फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं, अगर एक इंसान अभी से जाके अपने घर को बचा ले तो जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं 100-125 घर इससे इफेक्ट तो हो ही जाता है। इतने लोगों को भी अगर पूरे के पूरे 100% अपना घर बचा सकें तो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद तकरीबन पूरा हो जाता है। तो आप ये माने, ये एक
इस प्रोग्राम के जरिए हमारा, चूँकि आप देखते हैं अंडर द सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के बैनर तले से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इनिशिएटिव है जिसके चलते आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो एक बहाना है मिलने का, एक बहाना है बातचीत का कि हम लोग बैठें और इस चीज़ को, इस पे मंथन करें, इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें कि आखिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं और करना चाहिए, ताकि उससे हम एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें इस जहर को रोकने के लिए। जो कि आप देखते हैं जहाँ तक इस ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, एक्शंस का सवाल है, तो आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप खुद देखते होंगे आए दिन कि इस पे जो एक्शंस होते हैं वो हर दिन जो भी एक्शन होता है कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे उसको कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। हमने पिछले 1-1.5 साल में करीबन 25 से 30 घरों को जो है वो उनकी प्रॉपर्टियां अटैच की है। मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 25 से 30 घरों को जो है वो उनके घरों को अटैच किया जा रहा है, अटैच किया गया है। अटैच इन द सेंस जो वो पेडलर्स जिनने इस नशाखोरी में कहीं ना कहीं बिजनेस से पैसा कमाया है या इसका प्रोडक्शन करके, इसका सप्लाई करके इससे पैसा कमाया है और किसी ने ज़मीन खरीदी है, किसी ने घर बनाया है छोटा बड़ा, उन सब पे जो है पुलिस ने एकदम से एक्शन लेके पूरे अदर डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से उन घरों को अगले कई सालों तक के लिए अटैच किया है। बस वो लोग ना उसको बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कोई लोन ले सकते हैं, ना बाकी चीज़ें कर सकते हैं। उनके जितने राइट्स उसको लेके हैं उन सब पे जो है वो पाबंदी अंडर द मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेके सब चीज़ें लेके एक्शंस जो है वो लिए गए हैं। आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में चूंकि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो मैं इस लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, दहियों FIRs लगे हैं, कई FIRs लगे हैं। किसी जो बिजनेस करने वाला है, आप देखो किसी को 2 FIR हैं, किसी को 3 FIR हैं। जो हीरोइन का बिजनेस, किसी और ड्रग्स का बिजनेस करता है, कोशिश हम लोगों की पूरी है कि किसी को बख्शा ना जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बाहर ना रहे, वो अंदर रहे, बंद रहे। तो उसके चलते पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स लगाए गए हैं, यानी कि जो पिट NDPS हमारा लगता है उसमें कई लोगों को बंद किया गया है। तो ये मैं आपको मोटा इसलिए बता रहा हूँ इस सेमिनार के थ्रू कि एक्शंस जो हैं अपने वो पुलिस के वो जारी है एक साइड में, लेकिन बात यह है कि उसके अलावा भी हम लोगों को समाज की, सोसाइटी की, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। एक्शन लेना एक पहलू है, इसकी अवेयरनेस घर तक पहुंचाना वो एक पहलू है। सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब हम ऐसा कुछ ना करें, किसी घर का कोई मेंबर ऐसा कुछ ना करें कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR लगे। उसी के लिए ये जैसे आज हम जुड़े हैं, मकसद यही है कहने का कि हम कुछ ना कुछ मैसेज अपने घर तक पहुंचाएं, अपने घर को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं। आजकल आप देखते हैं, मैं दूसरे पहलू पे बात करता हूं, जैसे मान लें आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई ऐसा लड़का है जो इसमें इन्वॉल्व हो चुका है या कोई लड़की है, तो अक्सर टेंडेंसी ये है कि हम उस बात को छुपाते हैं। खासकर वहीं से शुरू होता है, जो करता है नशा वही छुपाता है। बिकॉज जब वो ये नशा करता है और एक वक्त पे पहुंचता है, वो ये बोलने से भी कतराता है, डरता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना। तो उस सूरत में जो उसके मेंबर्स हैं घर के, उनका फर्ज बनता है उसका इलाज करवाना, उसको एज ए पेशेंट लें। वो घर में अगर जो कंज्यूम करने वाला कोई है उसको एज ए पेशेंट लें, छुपाएं ना, शर्म करने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज करवाएं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा नशा करता है वो ठीक नहीं हो सकता। अगर उसकी एक सर्टन स्टेजेस है, अभी स्टार्ट किया है, दरमियान है, किसी भी हद तक, है ना। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन उसको कई हद तक बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। कई लोग ऐसे ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में रहे कि ठीक होगा ही नहीं, अब ये करता है बिकॉज उसके विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इलाज नहीं करवाया जाता टाइम से या उसको बचाया नहीं जाता, अल्टीमेटली जिंदगी खो देता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। हर एक जब हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, हर शाम के बाद सुबह आती है,
تو اگر کسی کے گھر میں یا کسی علاقے میں ایسا کچھ ہے اور ہم لوگوں کی مدد چاہیے, پولیس کی مدد چاہیے, ہم لوگ کھڑے ہیں ادھر. اور آج کے وقت میں ہمارے لیے سب سے اس سے بڑی پریورٹی کوئی نہیں ہے کہ کیسے اپنے لوگوں کو بچایا جائے, کیسے اپنے سٹیزنز کو بچایا جائے, بچوں کو بچایا جائے. انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ اسکول کے اندر بھی ایک مطلب ایک مخصوص ایک ٹیچر یا کوئی ایسا سائیکولوجسٹ ہونا ضروری ہے. کوئی یہ کم سے کم وہ چیزیں, یہ بیہیویئرل چینجز جو بچوں میں آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ پلے دیکھ رہے تھے, اس میں وہ کتنا بہت اچھا میسج, کلیئر میسج تھا کہ گھر ایک بچہ اسکول میں آتا ہے, ایک دن اچھا پڑھتا ہے, 2 دن 4 دن ہفتے کے بعد ٹیچر نوٹس کرتا ہے کہ یہ پہلے جیسا نہیں پڑھ رہا, پہلے جیسا یہ لرن کر کے نہیں آتا, اس کی جو انٹیلیجنس ہے, اس کا جو آئی کیو لیول ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سال سے دیکھ رہا ہوں یا 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, کم ہو رہا ہے. تو وہیں سے آبزرو کرنا شروع ہو جانا. تو آبزرویشن روم یا ایسا کوئی اسکول میں بھی ایک مخصوص ہونا بہت ضروری ہے کہ بچوں کے اس چیز کو نوٹس کرے. خاص کر 9-10 جب بڑے بچے 8, 9, 10, 11, 12 میں پہنچتے ہیں تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹین ایج سے بڑا کوئی ولنریبل ہے ہی نہیں. ٹین ایج سے بڑا کوئی ایسا مطلب کوئی نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے اس چیز کا شکار ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اسکول کے اندر بھی کوئی ایسا میکینزم ہو, اسکول کے اندر بھی ایسا کوئی مینجمنٹ ہو کہ جو ان چیزوں کو نوٹس کرے اور کم از کم وقت سے پہلے اور ٹھیک وقت پہ اس کا یا تو کوئی علاج ہو, یا تو اس کا علاج ہو جائے, یا اگر کوئی ایسی چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس پہ جو بھی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے یا پیرنٹس کے تھرو یا اسکول کے تھرو وہ اٹھائے جائیں. بیکاز پورا سوسائٹی, پورا سماج, ہمارا انسٹیٹیوشنز, ہمارے سب مل کے اس پہ کام کریں گے تو ہی ہم لوگ 100% تک پہنچیں گے. آپ کہیں گے کہ ایک ہی سائڈ FIR لگیں گے اور اس سے ہوگا. ہم جنرل نوشن دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اے فلاں ڈرگس کریں, اس کو پکڑو اندر کرو. پہلے دیکھو وہ کنزیومر ہے کہ پیڈلر ہے. اگر وہ خود ہی شروع کر دیا ہے, تم کہاں پہلے اس کو FIR دلا کے اندر کروا رہے ہیں؟ پہلے اس کو ٹریٹمنٹ تو کرایا جائے. پیڈلر, سپلائر جو اس پہ پیسے کماتا ہے وہ تو نہیں بخشا جائے گا. میسج از کلیئر کہ اس کو تو نہیں چھوڑا جائے گا. تو ہم لیکن کم سے کم جو اس کے لت میں آیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اس کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. بچائیں گے ہم آج کو, اپنے لوگوں کو بچائیں گے تو کل ہمارا جو ہے وہ روشن ہوگا. تھینک یو سو مچ. دیے ہیں ہمارے جج صاحبات, وہ ایوالویٹ کر رہے تھے. میں صدیق سر کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جو ٹاپرس ہیں ان کا اناؤنس کریں. اس سے پہلے کہ اناؤنس کریں گے انعامات کر, میں SP امتیاز سر کے بہت اس کے مشکور ہیں, ساتھ ساتھ جو عملہ اس کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں جن نے ہمارے اسکول میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. سب سے پہلے ہم کنسولیشن پرائز کا اناؤنس کریں گے. عاجلہ اسماعیل وہ آگے آئے, ایک سرٹیفکیٹ اور چیک حاصل کریں. آرزو جسبیر, آرزو جسبیر, ادھر کرو سر ادھر. بہت بڑھیا. قمرین فاطمہ, اس نے 3rd پرائز حاصل کیا ہے. قمرین فاطمہ